اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج ہم لیڈرشپ کے جس ایٹریبیوٹ کی بات کریں گے وہ ڈیلیگیشن۔ ڈیلیگیشن مینجمنٹ کا حصہ بھی ہے، ڈیلیگیشن لیڈرشپ کا حصہ بھی ہے۔ ڈیلیگیشن پہ بہت گفتگو میں بھی کر چکا ہوں، کچھ ویڈیوز میں نے بھی اسپیسیفکلی اس ٹاپک پہ بات کی ہے۔ ڈیلیگیشن پہ بہت کوئی لکھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے اور کہا جاتا رہے گا، چونکہ ڈیلیگیشن اس طرح نہیں ہو رہی کارپوریٹس میں جس طرح ہونی چاہیے۔ ڈیلیگیشن ہے کیا؟ ڈیلیگیشن بنیادی طور پہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو جو بھی آپ کے ساتھ انٹریکشن میں ہیں ان کو آپ کچھ کام دیتے ہیں جو ان کی ریگولر جاب سے ہٹ کے ہے، اور اس کے ذریعے آپ ان کو ڈیولپ کرتے ہیں۔ ایک پرپز یہ ہے ڈیلیگیشن کا، بہت بڑا، بہت ہی سگنیفیکنٹ پرپز ہے کہ لوگوں کو آپ ایکچولی کام سے ڈیولپ کرتے ہیں نا، تقریریں کر کے تو ڈیولپ نہیں کر سکتے۔ آپ ان کو کام دیتے ہیں، وہ کچھ جانتے ہیں، نہیں جانتے، پھر دے کم بیک ٹو یو، پھر آپ ان کو تھوڑا گائیڈ کرتے ہیں، کچھ چیزوں پہ ٹرین کرتے ہیں، سو دے بلاسم، دے لرن، دے بلاسم۔ ڈیلیگیشن سے لوگ بہت گرو کرتے ہیں۔ ایک دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ ڈیلیگیشن کی ایک اور بڑی امپورٹنٹ ڈائمینشن یہ ہے کہ آپ ایک بڑے آدمی ہیں۔ بڑے آدمی سے مراد ہے کہ آپ ایک بڑی پوزیشن پہ ہیں نا، آپ کے پاس بہت سے کام ہیں۔ اس میں سے کچھ کام ایسے ہیں جو صرف آپ ہی کو کرنے چاہیے اور کرنے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو ایسے نہیں ہیں کہ ضرور آپ ہی کو ہینڈز آن کرنے کی ضرورت ہے، وہ آپ ڈیلیگیٹ کر سکتے ہیں۔ تو وہ جب آپ ڈیلیگیٹ کر دیں گے، اپنے حصے کے کچھ کام اپنے آپ سے توڑ کے لوگوں میں بانٹ دیں گے، تو اس سے آپ کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا اور آپ زیادہ اچھے طریقے سے فوکس کر سکیں گے، کانسنٹریٹ کر سکیں گے اور توجہ کے ساتھ کام کر سکیں گے اپنا۔ اور وہ جو لوگ کام کر کے دیں گے، اب دونوں فائدے آپ لے رہے ہیں۔ ایک تو آپ لوگوں میں کام تقسیم کر کے ان کو ڈیولپ کر رہے ہیں، دوسرا آپ اپنا بوجھ ہلکا کر کے اپنے آپ کو زیادہ فوکس کر رہے ہیں، تو دونوں فائدے آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ سو یہ دونوں فیکٹرز ہیں جو کہ ڈیلیگیشن سے پرٹیکولرلی اچیو ہوتے ہیں۔ ایک تیسرا اس کا ڈائمینشن بھی ہے ڈیلیگیشن کی، وہ یہ ہے کہ جب آپ ڈیلیگیٹ کرتے ہیں اور باقاعدہ پلان کر کے ڈیلیگیٹ کرتے ہیں، تو پھر آپ ایکچولی اوور آل جو کوانٹم آف ورک ہے اس کو بڑھا سکتے ہیں، یعنی آپ تھوڑے وقت میں زیادہ کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر ایک آدمی اکیلا کام کر رہا ہے تو فرض کیجئے وہ 10 دن میں ایکس اماؤنٹ آف ورک کرے گا، اگر آپ اس کو ڈیلیگیٹ کر کے 4 لوگوں سے کرواتے ہیں تو شاید وہ 4x نہیں ہوگا تو 2x تو ہو ہی جائے گا۔ تو آٹومیٹیکلی کام کی کوانٹٹی بڑھ جائے گی اور وہ آپ کا ایک اور اچھا مقصد حل ہو جائے گا کہ آپ زیادہ اچیو کر سکیں گے تھوڑے وقت کے اندر۔ یہ ڈیلیگیشن کے بنیادی فائدے ہیں۔ اور ڈیلیگیشن کا جو ایک چوتھی اور امپورٹنٹ، وہ بھی سبھی امپورٹنٹ ہیں، چوتھی ڈائمینشن یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کو ڈیلیگیٹ کرتے ہیں تو آپ کا اور ان کا ریلیشن شپ بلڈ ہوتا ہے۔ چونکہ دیکھیے نا، آپ جب ڈیلیگیٹ کسی کو کریں گے تو ایسی ہوا میں تو نہیں کر دیں گے نا، آپ کی ایک اسیسمنٹ ہوگی کہ یہ شخص کام کر سکتا ہے، لہٰذا اس کو یہ چیز دے دینی چاہیے، اس سے کروانی چاہیے یہ کام، یا آپ اس میں پوٹینشیل دیکھتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ڈیولپ کرنا ہے ڈیلیگیشن کے تھرو، تو آپ اس کو کام دیں گے۔ اور جب آپ اس کو کوئی کام دیں گے تو وہ امپورٹنٹ فیل کرے گا، ہی ول فیل گڈ، اور وین ہی اور شی فیلز گڈ تو وہ ظاہر ہے آپ کے بارے میں اچھا سوچیں گے، پازیٹیو اور زیادہ سوچیں گے، آپ کا اور ان کا ایک اچھا بانڈ بننا شروع ہو جائے گا۔ پھر اس پروسیس میں دے ول کیپ کمنگ بیک ٹو یو کہ سر یہ کیسے ہوگا، فلاں یہ ہے، یہ میں نے کر دیا ہے، اس کو آپ ریویو کر دیجیے گا۔ شروع میں آبویسلی اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں اور ہوں گی، تو پھر مزید آپ کا بانڈ اسٹرینگتھن ہوگا۔ تو آپ کی اپنی ٹیم کے ساتھ جو آپ کی بانڈنگ ہے وہ بہت اسٹرینگتھن ہوتی چلی جائے گی ڈیلیگیشن کے تھرو، کمپیئر ٹو دس کہ آپ صبح آئیں اور دروازہ بند کر کے بیٹھ جائیں اپنے کمرے میں اور سارے کام اپنے ہاتھ سے ہی کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ آرگیومنٹ میں نے بہت سنا ہے، او جی دیکھیں نا جی، میں اس کو کام دوں گا تو وہ 15 منٹ کا کام ہے تو وہ گھنٹہ بھر لگا کے کرے گا اور اس میں بھی 4 غلطیاں کر کے لائے گا، پھر مجھے ہی ٹھیک کرنی پڑیں گی، تو بہتر یہی ہے کہ میں خود ہی کر لوں۔ بٹ یو کی ناٹ ڈو دیٹ۔ دنیا کے سارے کام آپ اکیلے نہیں کر سکتے، تو جب آپ نہیں کر سکتے
تو پھر ڈیلیگیٹ کرنا سیکھ لیجئے. ہاں تھوڑا سا لوگوں کو ٹرین کر دیجئے ساتھ میں، اور تھوڑا سا برداشت بھی کر لیجئے. اگر کوئی ایک جس کو آپ نے نیا کچھ کام دیا ہے، اگر وہ شروع میں آپ سے 4 باتیں زیادہ پوچھ لیتا ہے یا وہ کوئی 2 غلطیاں کر کے لے آتا ہے، تو اس کا کاغذ اٹھا کے مت پھینکیے کہ چلے جائیں یہاں سے، تمہیں کام کرنا نہیں آتا، دوبارہ کر کے لاؤ اس کو. کر کے پھر بھی وہ لائے گا، لیکن اس کا حوصلہ تھوڑا ٹوٹے گا پھر کہ اچھا پتہ نہیں یار کتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے. اس کی بجائے اگر آپ 2 منٹ لگا کے اس کو ایک نظر دیکھ کے اسے بتائیں کہ باقی ٹھیک ہے، یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اس کو دوبارہ ٹھیک کر کے لے آئیے، تو ہیل فیل گڈ اور شیل فیل گڈ. اچھا ایک اور سٹائل بھی ہے لوگوں کا جو اس سے بھی اچھا ہے. وہ سٹائل یہ ہے کہ وہ ریویو کرتے ہیں اور ساتھ میں پوائنٹ آؤٹ بھی کر دیتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اور کیوں ٹھیک نہیں ہے اور اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے. یہ سب سے احسن صورتحال ہے جس سے آپ کی عزت میں بے شمار اضافہ ہوگا کہ آپ کو لوگ بالکل دے ول لو یو نو کہ جی وہ بالکل انہوں نے مجھے 2 منٹ میں سکھا دیا، جو میں شاید خود سے سیکھتا تو کئی دن میں مجھے سمجھ نہ آتی. 2 منٹ میں انہوں نے وہ سارا معاملہ میرے سامنے حل کر دیا، بجائے اس کے کہ آپ نے اسے وائڈ میں چھوڑ دیا. ہاں یہ ٹھیک نہیں ہے، دوبارہ کر کے لاؤ. اب وہ سوچتا رہے گا یا سوچتی رہے گی بیچاری کہ پتہ نہیں کیا ٹھیک ہے، پتہ نہیں کیسے ٹھیک ہوگا. وہ ادھر سے پوچھیں گی ادھر سے پوچھیں گی، پتہ نہیں لوگ ان کو کیا بتائیں گے. چونکہ ہمارے یہاں بتانے والے تو ذرا آپ جانتے ہیں نا، ذرا معاملات ہمارے ذرا کمزور ہی ہیں بتانے کے، صحیح بات بتانے کے. سو یہ ہے جو ڈیلیگیشن ہے. ایک اچھا لیڈر یا ایک ٹرو لیڈر یا لیڈر، میرا خیال میں اچھا اور ٹرو بھی ہم ہٹا دیں، یا آپ لیڈر ہیں یا نہیں ہیں. ویری سمپل. میرا خیال میں ہم 2 ہی کیٹیگریز رکھیں. somebody از اے لیڈر اور ہی اور شی از ناٹ اے لیڈر. سو اگر آپ لیڈر ہیں تو یقیناً آپ ڈیلیگیٹ کریں گے، آپ کو کرنا چاہیے، اور یہ ایٹریبیوٹ آپ کو سیکھنا چاہیے. یہ قطعاً کوئی نیچرل ٹیلنٹ نہیں ہے، یہ ایک لرنڈ اسکل ہے کہ ڈیلیگیٹ کرنے کے بہتر طریقے کیا ہو سکتے ہیں. یہ آپ سیکھ لیجیے اور ڈیلیگیٹ کرنا شروع کر دیجیے، اور ڈیلیگیٹ کرتے رہیے اور اپنی لیڈرشپ کو بہتر سے بہتر کرتے رہیے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.